لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقیق یقیناً مومن لوگ کامیاب ہوئے، فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. حضرات محترم، یہ سورہ مومنون 18واں سپارہ اور اس کی پہلی دو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں. رب کائنات ان آیات بینات میں اہل ایمان کی بنیادی صفت بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی بنیادی صفت وہ ہے فلاح کی شرط، کامیابی، اخروی کامیابی جو قیامت کے روز جنت کی صورت میں ملے گی، نجات کی صورت میں ملے گی، وہ صرف ایمان کی بنیاد پہ ہوگا. دنیا میں کوئی بھی شخص جو ایمان نہیں لایا، جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. لہذا اخروی کامیابی کی بنیاد وہ ایمان پہ ہے، اور وہ ایمان اللہ رب العالمین پر، اللہ کی کتب پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر 6 اجزاء. یہ پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں. اب اس میں ہم نے ایک صفت صرف بات کرنی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اہل ایمان وہ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملے گا جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع، یہ دو اصطلاحات آپ نے اکثر سنی ہوں گی، ٹرمینالوجیز دو سنی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر توجہ، عبادت کے اندر دھیان، عبادت کے اندر یکسوئی، اللہ رب العالمین کی طرف فل کنسنٹریشن اور مکمل توجہ کے ساتھ عبادت کرنا، اور یہ احساس پیدا کرنا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. یہ کنیکشن ایسا ہونا چاہیے، یہ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک یہ تعلق نہیں بنے گا یا یہ احساس دل میں نہیں آئے گا تو خشوع اور خضوع قائم نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اول شیء یرفع عن هذه الامہ الخشوع، میری امت سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ نمازوں کا خشوع ہوگا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ احساس نہیں ہوتا. اکثر مواقع پہ رکھتے کتنی ہوئی ہیں، پڑھا کیا جا رہا ہے، نماز کے اندر جو توجہ اور احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. حدیث جبرائیل صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی اس کیفیت میں عبادت کریں، اس پرسپیکٹو میں عبادت کریں کہ انک تراہ، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو یہ تصور اور احساس پیدا کر لیجیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوں،
میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں محو اور مشغول ہوں تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر اس احساس کی کمی ہے کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں، ہم متوجہ کس کے سامنے ہونا چاہیے، ہم کس سے کلام کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ احساس شاید کب ہوتا ہے جس وجہ سے عبادت کا وہ تلذذ، وہ احساس، وہ چاشنی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ آپ ایک ایک آیت کا جواب سنیے کہ اللہ جواب کیسے دیتے۔ آپ نے فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب یہ بندہ کلام کرتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 3 آیتیں، چوتھی آیت اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ کلام کرتا ہے کہ اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے، تو اللہ کہتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پہلی 3 آیتیں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور چوتھی آیت کا آدھا حصہ ایاک نعبد، وہ بھی ہم نے اپنی عبادت کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ اب 3.5 آیتیں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی طرف نسبتیں جو کی ہیں، اب ہم مانگنا شروع کرتے ہیں ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ گمراہ لوگوں کا ہے نہ مغضوب لوگوں کا ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہم نے اللہ سے جواب لینا ہے۔ جو آیتیں آپ نے ابھی سنی ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو اللہ تعالیٰ جواب دیں۔ اب خود تصور کریں اگر آپ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ خشوع اور خضوع ہمارے اوپر کیسے جو ہے وہ آئے، کیسے یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، ہمیں تو خود ہی احساس نہیں ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، نماز کے کلمات اس میں انتہائی ٹھہراؤ، اعتدال اور اتنی آہستگی سے ہم پڑھیں کہ ہمیں خود بھی احساس ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور ہر آیت کے تناظر میں جو اللہ رب العالمین نے جواب دینا ہے، ہم آیت کے بعد ٹھہریں گے نہیں تو ہم جواب کیسے دیں گے۔ تو یہ احساس، یہ ٹھہراؤ والا ایک ایک آیت کر کے پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ 2 نکات اور سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں باتیں بتائی ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیوں نہیں ہوتا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا وضو ناقص ہوتا ہے۔ وضو ناقص کیسے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو کامل اور مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ میرے بھائیوں 10 انگلیاں یہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی۔ اب انگلیوں کے درمیان دیکھیے، جب ہم نے ہاتھ دھونے، ہم اس کو یہاں سے
انگوٹھوں کے ساتھ اور ہر انگلی کے درمیان خلال نہیں کریں گے. جب تک خلال نہیں کریں گے تو وہ انگلیاں اس وقت تک اندر سے گلی نہیں ہوں گی. پاؤں کی انگلیوں کا خلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے. اور جب ہم آدھے منٹ میں وضو کرنے کی کوشش کریں گے تو خود تصور کیجئے کہ کامل اور مکمل وضو کیسے ہو سکتا ہے. تو خلل بین الاصابع، انگلیوں میں خلال کرنا یہ کامل وضو کی شرط ہے، لازم ہے اس کے. اور فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا ہے اس میں بھی مبالغہ کرو، اوپر تک چڑھاؤ تاکہ اندر تک صفائی ہو. ہاں الا ان تکون صائما، اگر روزے کی کیفیت میں ہے تو احتیاط کیجئے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے. عمومی کیفیت میں پانی اوپر تک چڑھائیں تاکہ اندر تک آپ کی صفائی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت. کیوں کہ یہ جو اعضائے وضو ہیں اگر اس میں کوئی عضو بھی خالی رہ گیا، خشک رہ گیا، اس تناظر میں وہ عضو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے بھائیوں وضو کو کامل کرنا، مکمل کرنا یہ خشوع اور خضوع کی بنیاد ہے. اور آپ خود جانتے ہیں اگر بنیاد ہی صحیح نہ رکھی جائے اس پہ عمارت نہیں بنتی. تو اگر وضو ہی ناقص رہا تو اس پہ اچھی مکمل نماز کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا نقطہ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں جو کلمات پڑھتے ہیں، ہم اللہم باعث بینی سے لے کر سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو کچھ پڑھتے ہیں ان کلمات کا ترجمہ ہمیں اپنی زبان میں بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمیں احساس ہو کہ اپنے رب سے کلام کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو مختلف احادیث آتی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے سینے سے اس طرح آواز آتی تھی تعزیز الرحا، جس طرح چکی کے پارٹ چلتے ہوتے ہیں اندر سے سینے سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ عزیزوں کا عزیز المرجل، اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح کے ہڈیاں ابل رہی ہوتی ہے، اس طرح عاجزی سے گڑ گڑانے کی، کراہنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اگر اس کو احساس ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ کن کلمات کے ساتھ ہم کلام ہوں تو پھر اندر سے رونے کی، سسکیوں کی اور کراہنے کی اسی طرح ہی آوازیں آیا کرتی ہیں. میرے بھائیوں یہ نماز اس وقت ہی ہماری کامل ہوگی، مکمل ہوگی، خشوع و خضوع والی ہوگی جب تک ہم اپنے کلمات کو اپنی زبان میں جانیں گے نہیں. لہذا پہلا سبق یہ کہ وضو کو کامل اور مکمل کرنا چاہیے، اور دوسرا سبق یہ کہ جو کلمات ہم نے پڑھنے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان صورتوں کا جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے اور آ جائے تاکہ قاری صاحب پڑھیں ہمیں احساس ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہم پڑھیں ہمیں خود احساس ہو کیا پڑھا جا رہا ہے. تب یہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا جو کامیاب مومنوں کی بنیادی شرط ہے. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.